محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. سبحان اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجے جہاد محبت کی آواز گونجے کہے حنجلائے دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. ماشاء اللہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میری کمر میں دقت ہے منہ پر نہیں آ سکتے ہیں ہاں اس لیے نیچے بیٹھے ہیں. چلیے ریحمان بھائی. اب آپ سے شروع ہو جائے گی تو آپ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. آئیے ایک مرتبہ خلوص و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ بانداز والہانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم تمامی لوگ ایک مشن کے تحت گھر گھر جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لے کر اللہ کا پیغام لے کر تاکہ اللہ کے بندوں تک پہنچائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تک پہنچائیں اور وہ لوگ اپنے رب کا حکم جانیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی مشن کے تحت اور اسی مقصد کے تحت کہ ہر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عام ہو ہر گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو. گھر گھر محفل میلاد کی محفل سجائی جا رہی ہے اور آج تقریباً 76واں گھر ہے جو ہم اور آپ محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا جو جدول ہے جو طریقہ ہے طریقہ کار ہے بیان کرنے کا پہلا تو یہ کہ ہمیں اور آپ کو اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنی چاہیے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں
جھکیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ کے لیے بندگی کریں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، جو بھی حقوق اللہ ہیں وہ کما حق بجا لانے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، یا غالباً حضرت علی نے فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہے ہی اس شان کے لائق کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لیے نہیں کہ اس نے پیدا کیا، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی آرام ہیں، جتنی بھی آسائشیں ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یقیناً وہ اس شان کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ کل ایک حافظ صاحب نے ایک بہت اچھا نقطہ بیان کیا جو کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رب المسلمین نہیں فرمایا، رب المومنین نہیں فرمایا، بلکہ رب العالمین فرمایا۔ اور عالمین میں دنیا میں جہان میں صرف مسلمان نہیں رہتے، مومن نہیں رہتے، بلکہ کافر بھی رہتے، یعنی وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے اپنے نیک بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، جیسے اپنے نیک بندوں کو پالتا ہے، ایسے ہی اپنے منکرین کو بھی پالتا ہے، ان کو بھی کھانا کھلاتا ہے، ان کے گھر تک بھی رزق پہنچاتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہایت مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جھکنا چاہیے، کیسے اس کی کبریائی بیان کرنی چاہیے، کیسے اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم گنہگاروں کے درمیان مبعوث فرما کر ہمیں زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے یہ دنیا جہالت کی زندگی جی رہی تھی، تاریکیوں میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ کیسے کھانا چاہیے، کیسے پینا چاہیے، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، کیسے ہمیں کسی سے بات کرنی چاہیے، کیسے ہمیں سفر کرنا چاہیے، ان سب کا کسی کو طریقہ نہیں معلوم تھا۔ ہمارے حضور آئے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ زندگی میں پریکٹیکل کر کے ایک ایک چیزیں آپ نے اپنے امت کو تعلیم دی، اور بتایا کہ جب تمہیں سونا ہو تو اس طرح سے سو، جب تمہیں کھانا ہو تو اس طرح کھاؤ، جب تمہیں پینا ہو تو اس طرح پیو، جب تمہیں کسی سے بات کرنی ہو تو اس طرح سے کرو، تمہیں ماں باپ کا حق اس طرح سے ادا کرنا ہے، تمہیں بھائیوں کا حق اس طرح سے ادا کرنا ہے، تمہیں پڑوسیوں کا حق اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے، ہر مرحلے پر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم آپ ضرور پائیں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلے بازار میں جانے کا ہو سکتا ہے رسول نے طریقہ نہ بتایا ہو، آپ قرآن و حدیث اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ کسی بھی مکتب فکر کے مولوی کو پڑھیں یا کسی بھی معاملات کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ رسول پاک نے اس معاملے کے بارے میں کچھ بیان فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے، تو آپ یقیناً پائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر مرحلے کو اپنی زندگی میں بیان فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے زیادہ جو فوقیت دی، سب سے زیادہ جس بات پر ترجیح دی، وہ یہ بات کہ تم لوگ اللہ سے جڑ جاؤ، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور فرمایا، صحابہ کرام سے عرض فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہو اور کوئی بندہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اس کے بدن پر میل کا ذرہ برابر بھی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، ٹھیک یہی مثال نمازیوں کے لیے ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسے اس کے بدن پر 5 مرتبہ نہانے سے اس کے بدن کے میل ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روایت میں ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم کے زمانے میں ایک میڈک جو دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ذرا میڈک کو دیکھو کہ وہ کیا کارنامہ کر رہا ہے۔ میڈک کیا کرتا تھا کہ پانی میں چھلانگ لگاتا تھا، اور پانی میں چھلانگ لگانے کے بعد باہر نکلتا تھا اور باہر مٹی میں یا کیچڑ میں اپنے آپ کو لپیٹتا تھا، اپنا جسم گندا کرتا تھا، پھر پانی میں چھلانگ لگاتا تھا، پھر وہاں سے نکلتا تھا۔ تو جب پانی سے نکلتا تھا تو اس کا بدن مکمل دھل جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب بندہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، اور گناہ سے اس کے بدن بالکل میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، گناہ سے اس کا بدن بالکل گناہ گار ہو جاتا ہے، پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے یہ میڈک پانی سے نکلنے کے بعد پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی بہانہ نہیں، یعنی اس کے لیے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم بازار میں چلے گئے، دوست احباب آ گئے، یا پھر ماں باپ نے بلا لیا۔ نماز ایک ایسا قرض ہے آپ کے اوپر، فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے آپ کو ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ یعنی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو آج نہیں تو کل اس کے بارے میں آپ سے سوال ضرور کیا جائے گا۔ وہ فارسی کا شعر ہے کہ روز محشر کی جا گداز بود، اولی پرش سے نماز بود۔ وہ دن جو جان کو پگھلا دینے والی ہوگی، اس دن بھی سب سے پہلے اگر کسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب ہم نے بہت ساری نمازیں چھوڑ دی، بہت سارے روزے چھوڑ دیے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنے روزے چھوڑے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، ہمیشہ اس کی نافرمانی میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ وہ ایک واقعہ جو آپ نے بیان کیا تھا کہ ایک اللہ کے ولی تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ دن بھر میں اگر ہم ایک گناہ کریں تو 70 دن میں یا 700 دن میں جو ہے 700 گناہ، یہ سوچ کر کے وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے سوچا کہ ایک دن میں ایک گناہ تو ہوتے نہیں ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو رومی بھائی گناہ سے شروع کرتے ہیں، فون آ گیا کسی کا، کہاں ہے؟ سو رہے ہیں، ہاں بس پہنچ گئے ہیں، گناہ سے شروع، جھوٹ گناہ کبیرہ۔ رات میں سونے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بس سو گئے ہیں، بس یہ کر رہے ہیں، حالانکہ موبائل چلانا ہے، دنیا بھر کا کام رہتا ہے، لیکن بس نہیں، آرام سے ہم سو رہے ہیں، ہمیں کوئی کام نہیں۔ جھوٹ سے شروع اور جھوٹ پر ختم، دنیا بھر کے گناہ ہم دن بھر میں کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اتنے گناہ ہمارے ہیں، اللہ کی رحمت کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ موڑ لے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو ایک سمندر کے کنارے لے جا کر کے کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ کہ اس سمندر کا کنارہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سمندر کا کنارہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ اللہ جانے اور اس کے رسول جانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اس سمندر کا کنارہ جیسے تم کو نہیں معلوم ہے، اسی طرح میزان کا پلڑا بھی تمہیں نہیں معلوم ہے، میزان کا پلڑا اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی بندے کے نیکی اتنی ہوگی کہ اس کے اعمال سے، اس کی نیکی سے میزان کا پلڑا بھر جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو صدق دل سے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھ لے گا یا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا کہ اس کی نیکیوں سے میزان کا پلڑا بھر جائے گا۔ اسی ضمن میں اللہ کے رسول، اسی کے نیچے یہ حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے بھی برابر ہوں اور وہ صدق دل سے یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب آپ سوچیں کہ کتنا چھوٹا جملہ ہے، لیکن بندہ اللہ کی بارگاہ میں
جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے، اور اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق عبادت بھی دے دیتا ہے۔ اور یقین مانیں اللہ تعالیٰ جس سے عبادت کی توفیق دیتا ہے وہی عبادت کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے حدیثیں پڑھ لیں، ہم میلاد میں جا رہے ہیں، روزانہ قرآن و حدیث سن رہے ہیں، روزانہ اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں تو ہم اچھے ہو جائیں گے، ہم اچھے عامل ہو جائیں گے، ہم نیک عمل کرنے لگیں گے۔ نہیں، یاد رکھیں سب سے بڑی جو دولت ہے وہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو کوئی بھی بندہ عبادت نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ بے شک نفس امارہ سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر وہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دے، بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی کے سامنے رونے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اپنے آپ کو رسوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا جہان میں کہیں کسی کے سامنے نہ رسوا ہونے دیتا ہے نہ ذلیل ہونے دیتا ہے۔ اس لیے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حقوق اللہ میں کما حق کوشش کیا کریں کہ حقوق اللہ میں ذرہ برابر بھی کہیں کمی کوتاہی نہ ہو پا رہی ہو، اور اگر کہیں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا یہ بھی اللہ کے کرم سے ہی ہوتا ہے۔ ہم نے یہ حدیث پاک 40 حدیثوں میں پڑھی ہے اور پڑھایا بھی گیا ہے کہ وہ گناہ گار جو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھتا ہے عبادت کرنے والوں سے کہیں زیادہ اللہ کی رحمت سے قریب ہے۔ تو جو گناہ گار اللہ کی رحمت سے، اب یہ ہو کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، اب ہم کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا، تو وہ گویا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، اسے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کی رحمت کو، اللہ کے فضل کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ کی رحمت چھوڑ ہی دیتی ہے، اسے محروم ہی کر دیتی ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ امید رکھنی چاہیے، بلکہ 1000 گناہ ہو جائے ہم یہ سمجھیں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہم اپنے نہ بھی روئیں گے، شرما جائیں گے اپنے گناہوں پر تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنا اخلاق بہتر بنانا چاہیے۔ یاد رکھیں اسلام جو پھیلا ہے وہ مسلمانوں کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے، مسلمانوں کا رویہ، مسلمانوں کا لہجہ، مسلمانوں کا کردار، یہ مکمل قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے کہ مسلمان جب چلے تو لگے کہ ہاں قرآن کی آیتیں وہ پڑھتے ہوئے چل رہا ہے، قرآن کی آیتیں اس میں جھلک رہی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس میں جھلک رہی ہیں۔ کسی سے کبھی کوئی خطا ہو جائے تو اسے معاف کر دیا کرے، کسی نے اگر ہم پر احسان کر دیا ہے، کبھی ہماری مدد کی ہے تو ہمیشہ اس کے قدردان ہوں۔ اور سب سے بڑی چیز رومی بھائی، اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں۔ کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا، ایک مرتبہ میرے ذہن سے ایک مضمون گزرا، ہم نے اس کا مطالعہ کیا، یقیناً اس کو پڑھ کر کے ایسا لگا کہ ہم تو قدردان ہیں ہی نہیں۔ اگر آج ہماری کوئی مدد کر دے، آپ 1000 ہماری مدد کرے رہیں، ایک مرتبہ اگر آپ نے میری بات کا انکار کر دیا، زندگی بھر کی آپ کی محبت، آپ کا ساتھ، آپ کا احسان، آپ کی مدد ہم آپ کے منہ پر مار دیں گے اور کہیں گے کہ اب آپ نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی مجبوری کے تحت منع کر دیا ہوگا، کسی مجبوری کے تحت انکار کر دیا ہوگا، نہیں، بلکہ کہیں گے کہ وہ جو آپ ہمارا ساتھ دیتے تھے، ہم پر احسان کرتے تھے، ہم سے محبت کرتے تھے، وہ تو دکھاوا تھا، اصل چہرہ جو ایک مرتبہ آپ نے ان کا انکار کر دیا یہی آپ کا حقیقی چہرہ تھا۔ اس کے پیچھے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کے وقت کی قدر کرتا ہے، اپنے بندوں کے محنت کی قدر کرتا ہے۔ انس بھائی غور کریں اس بات پر کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، واجب چھوٹ جائے، عموماً سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا حضور کی شریعت یہ حکم نہیں دیتی ہے کہ اب نماز میں غلطی ہو گئی، واجب چھوٹ گیا تو اب نماز آپ کی باطل ہے، نماز آپ کی فاسد ہو گئی، نماز آپ کی قابل قبول نہیں ہے، آپ نماز سے باہر ہو گئے، بلکہ
اللہ तबारक व तआला हुक्म देता है, अल्लाह के रसूल हुक्म देते हैं कि आप वैसे ही, बल्कि नमाज को अगर आपने वाजिब तर्क होने की वजह से जानबूझ करके तोड़ दिया, छोड़ दिया, आप गुनहगार हो। आपको मालूम है कि वाजिब छूट गया और आपने जानबूझ करके नमाज छोड़ दिया कि अब तो वाजिब तर्क हो गया है, अब हमें नमाज दोबारा दोहरानी पड़ेगी। ये मालूम है कि सजदा सहू कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी, फिर भी आपने तोड़ दिया, आप गुनहगार होंगे, क्योंकि आपने अपने वक्त की कदर नहीं की, अपने मेहनत की कदर नहीं की। 2 रकात आपने पढ़ी, 2 रकात में आपका वक्त लगा, आपकी मेहनत, आपने मेहनत किया अल्लाह की बारगाह में, तो आप सजदा सहू करें, अल्लाह ताला इसी को कबूल फरमाता है। मज़ीद देखें कि जंगल में चले गए, बादल है, सूरज आप नहीं देख पा रहे हैं, पूरा पश्चिम का आप तायुन नहीं कर पा रहे हैं कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिधर तुम्हारा जी लग जाए, जिधर तुम्हें यकीन हो जाए कि यही पश्चिम है, तुम उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ लो। अच्छा, 2 रकात पढ़ने के बाद बादल हटा, सूरज दिखा, आपको पश्चिम का यकीन हो गया कि पश्चिम जिस तरफ मैं नमाज पढ़ रहा हूँ उस तरफ नहीं, बल्कि मेरे बिल्कुल पीछे है। अब आप क्या करेंगे? नमाज तोड़ेंगे? नहीं, आप बिल्कुल मुड़ जाएं, आप अपने बिल्कुल पश्चिम की तरफ अपना रुख कर लें और वहीं से 2 रकात आपने पूरब की तरफ पढ़ी, 2 रकात आप पश्चिम की तरफ पढ़ें, अल्लाह ताला 4 रकात पढ़ने का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला कितना बड़ा कदरदान है कि हमारे वक्त की कदर कर रहा है, हमारे मेहनत की कदर कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि 2 रकात उसने गलती से दूसरी तरफ पढ़ ली तो अब उसको 2 रकात जो है उसका ख़त्म कर दिया जाए, फिर से ना, नहीं, आपने वक्त दिया, ये अलग बात है, गलती से हो गई, गलती से गलती हो गई, तो अब आप को सज़ा नहीं दी जा रही है कि आप पूरा वक्त जो है, आपने जो टाइम दिया, जो वक्त दिया, जो मेहनत की, आप जाने, आपका काम जाने, नहीं, अल्लाह ताला उस वक्त की कदर कर रहा है। तो अल्लाह से बड़ा कदरदान कौन है? जब अल्लाह ताला कदरदान है तो उसके बंदों को भी कदरदान होना चाहिए। हमारे साथ अगर कोई खुलूस से पेश आता है, मोहब्बत से पेश आता है, हमारे ऊपर एहसान करता है, हमारी मदद करता है, हमारा साथ देता है, तो हमें उसका एहसान मंद होना चाहिए। हमें अगर कोई मदद करता है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह तो हमारे अंदर है ही नहीं कि हम कभी किसी का शुक्रिया अदा कर दें। तो अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें किसी से किस तरह बात करनी चाहिए, अगर हमें हंसना भी है तो किस तरह हंसना चाहिए, ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फरमाते हैं, अमूमन ये हम लोगों में भी होता है, हम इसकी इस्लाह कर लें। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि कहीं पर अगर 3 लोग एक साथ जा रहे हों तो 2 लोगों के लिए जायज़ नहीं कि वो आपस में बात करें। कहीं पर 3 लोग अगर जा रहे हों तो 2 लोगों के लिए जायज़ नहीं कि वो आपस में बात करें, इसलिए कि तीसरे आदमी को तकलीफ होगी कि ये लोग हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा आदमी बदगुमान हो जाएगा कि लग रहा है कि ये हमारी बुराई कर रहे हैं। और एक मोमिन को, एक मुसलमान को गुनाह की तरफ ले जाना ये खुद ही गुनाह है। तो अगर आप ऐसा काम नहीं करते कि 2 लोग आपस में बात करते तो वो बदगुमान नहीं होता। तो इसलिए अपने अखलाक को भी बेहतर बनाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना, जो अपने से छोटों पर शफ़क़त ना करे और अपने से बड़ों का एहतराम ना करे, बड़ों की ताज़ीम ना करे, वो हम में से नहीं। कितनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो अपने से बड़ों का एहतराम ना करे, छोटों पर मेहरबानी ना करे, वो मुसलमानों में से नहीं। यानी मुसलमानों का तरीक़ा ही ये नहीं है कि बड़ों की बेअदबी की जाए और छोटों को हमेशा मारा डांटा पीटा जाए, बल्कि शरीयत का हुक्म तो ये है, मुसलमानों का तरीक़ा तो ये है कि अगर कभी छोटों से गलती हो जाए उनको प्यार से समझाया जाए, उन पर मेहरबानी की जाए, बड़े हैं तो उनका अदब एहतराम किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह अपने बीवियों के साथ उसने सलूक से पेश आने का हुक्म फरमाया, माँ बाप के साथ उसने सलूक से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे माँओं के कदमों के नीचे जन्नत है। तो जिसे अपनी जन्नत हासिल करनी है उसे चाहिए कि वो अपने माँ की खिदमत करे। बाप जन्नत का दरवाज़ा है, जिसे जन्नत के दरवाजे चाहिए दाखिल होना चाहता है, उसे चाहिए कि वो अपने बाप की खिदमत करे, अपने बाप को खुश रखने की कोशिश करे। इसी तरह घर के माहौल को हमेशा कूल रखे, बेहतरीन रखे और हमेशा गुस्से को कंट्रोल में रखे, इसलिए कि गुस्सा ये शैतान की तरफ से होता है। और जितने भी गुनाह होते हैं, जितने भी क्राइम होते हैं, वो सबसे पहले गुस्से की वजह से, जज्बात में आने की वजह से होते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।